کردار، اعلیٰ اخلاق کہ آپ مشکلات اور تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ برائی کو احسن انداز سے مٹائیے، اس پر آپ عمل پیرا ہیں، آپ عملی طور پر کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ غیروں نے جو ستایا اپنوں نے بھی ستایا تھا۔ کچھ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جنگ سے واپس آئے، جہاد سے واپس آئے، اور اس وقت آپ کو کوئی مال غنیمت ملا نہیں تھا۔ جنگ ہوئی، جہاد ہوا، واپس آئے، راستے میں کچھ دیہاتی آ گئے، آپ کو لپٹ گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جو دیہاتی تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں مال دیجئے، مال، جہاد سے واپس آئے، مال ہوگا، مال غنیمت ملا ہوگا، ہمیں اس میں سے دے دیں۔ اور یہ کہتے کہتے آپ کو لپٹتے گئے، آپ کو دھکیلتے گئے، گھیرا کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین جھاڑیوں میں جا کر پہنچے، پیچھے جھاڑیاں تھیں، دھکیلتے دھکیلتے وہاں تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا مسکرا کر، حالانکہ آپ کے ساتھ پاورفل فوج تھی، لشکر تھا، آپ حکم کرتے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، گردنیں اڑ جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق دیکھے، کردار دیکھے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا میرے پاس مال نہیں ہے، اگر ہوتا میں دے دیتا، میرے پاس مال نہیں ہے۔ ایک یہودی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا کسی وقت میں، وہ آیا اور آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو زور سے کھینچا۔ آپ کے کندھوں پر دونوں طرف چادر لٹک رہی تھی جس کا حاشیہ بہت موٹا تھا، اور اس نے آ کر پکڑ کے اس کو کھینچا، جھٹکا دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی مبارک گردن پر نشان پڑ گیا۔ اور اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لشکر موجود تھا، وہ صحابہ کرام کی فوج موجود تھی، طاقت تھی۔ آپ چاہتے اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس شخص کو سزا دے سکتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں اس کی اتنی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال دے دیں، میرا جو اونٹ ہے آپ کے پاس جو آپ نے مجھ سے ادھار کے طور پر لیا تھا، اس اونٹ کو واپس کر دیں مجھے۔ کسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہوگا تو واپس آئے لینے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا ان سے رہا نہیں گیا، وہ لبکے کہ اس کو پکڑ کے ماریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ انتہائی بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے۔ ایک تو چادر سے پکڑ کے کھینچا، جھٹکا دیا، پھر آگے سے بدتمیزی کے انداز میں وہ اپنا قرضہ واپس لے رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں، فوراً روکا، رک جاؤ، اس کو کچھ نہیں بولو، اس کا حق ہے، میں نے اس سے ایک اونٹ ادھار پہ لیا تھا قرضے کے طور پر، لہذا اس کا حق ہے اس کو مانگنے کا، اسے اس کا حق دے دو، جاؤ اس کا جو اونٹ تھا اس کو واپس کر دو، جیسا اس کا اونٹ تھا ویسا ہی اس کو دے دو۔ صحابہ کرام گئے، اونٹوں کے باڑے میں دیکھا، جیسا اس نے اونٹ دیا تھا اس طرح کا کوئی اونٹ نہیں تھا، اس سے بہتر تھے، بہترین اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے۔ آ کے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس نے اونٹ دیا تھا ایسا اونٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے اچھے والے ہیں، اس سے بہترین والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے اچھا والا ہی دے دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا اعلیٰ اخلاق۔ آج قرضہ
لوٹانا بڑا وبال ہوتا ہے، بڑھا کے دینا تو دور کی بات، جو قرضہ ہوتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم دیکھیں آپ کے پاس بہترین اونٹ ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بہترین اس کو دے دو، اور اس کے بدلے میں آپ سے کچھ لیا نہیں ان سے کہ چلو اچھا والا ہے تو ذرا کچھ پیسے اس کے بدلے میں دے دو، کچھ رقم دے دو، نہیں، فرمایا کہ اس سے بہترین والا اسے اونٹ دے دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین پائے پر فائز ہیں، آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنین پر یہ احسان ہے اللہ کا کہ ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو اخلاق کے لحاظ سے بلند ترین ہے۔ اور سخاوت میں آپ دیکھیں، اگر صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اجود الناس احسن الناس، تمام لوگوں سے زیادہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت میں آگے ہو جاتے تھے، اتنی آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال دے دیں، مجھے کچھ مال عطا فرمائیے۔ آپ نے اسے 100 اونٹ دے دیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ دے دیے۔ جب اسے 100 اونٹ ملے پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے مال دے دیں، آپ نے 100 اونٹ اور دے دیے۔ تیسری بار سوال کیا، پھر آپ نے 100 اونٹ اور دے دیے، 300 اونٹ ایک بندے کو۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آج کے دور میں اس کی کتنی بڑی قیمت ہوگی؟ ایک اونٹ کئی لاکھوں کا ہے، یعنی کروڑوں کا مال اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو پورے کے پورے دے دیے۔ پھر ایک شخص آیا ایک وقت، یہ بھی صحیح ہے ان کی حدیث ہے، اس نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال دے دیں، آپ کے پاس بکریوں سے بھری ہوئی ایک وادی تھی، آپ نے فرمایا جاؤ یہ سب لے جاؤ۔ بکریوں سے بھری ہوئی وادی، ہماری جیبوں سے کچھ نکلتا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی جو ہے نا ہر معاملے میں سب سے آگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ آپ کا شیوا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان کی والدہ نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا خدمت کے لیے۔ تقریباً 10 سال کی عمر سے، بچپن سے 10 سال کا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہوں نے پیش کر دیا کہ یہ آپ کے حوالے ہے اور آپ ان سے جو ہے اپنی خدمت لیا کریں، آپ کی تربیت میں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بولا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اندازہ لگائیں، ہم تو دن رات بچوں کو ڈانٹتے رہتے نا ایک ایک بات پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، آپ کا حلم، آپ کا صبر و برداشت دیکھیں آپ۔ ظاہر بچے غلطیاں تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کردار دیکھیں، آپ کا بچوں کے ساتھ رویہ دیکھیں۔ 10 سال میں اندازہ لگائیں، 10 سال کا عرصہ بہت بڑا ہے۔ 10 سال کیوں کہ 10 سال تک وہ خدمت کر سکے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 10 سال خدمت کرنے کا موقع ملا انہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کہتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں بچہ تھا اس ٹائم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام کر کے کسی کو بلانے کے لیے ایسا کوئی کام بولا، لیکن میں آگے جا کے بچوں میں کھیلنا شروع ہو گیا، وہ کام بھول گیا۔
تھوڑی دیر گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے آئے اور فرمایا اے انس ابھی تک تم گئے نہیں وہاں پہ کام کے لیے؟ بس اتنا بولا، یہ نہیں کہ تمہیں کام میں نے بولا تھا تم نے کیا نہیں، یہاں کھیلنے میں لگ گئے ہو، میری بات نہیں مانی، کیوں نہیں گیا؟ مطلب پیار سے وہ بھی، بس ایک واقعہ ہی پیش آیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جاتا ہوں میں، وہ فوراً دوڑ کے گئے اس کام کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اخلاق، نہ صرف سخاوت، نہ صرف کردار کے لحاظ سے اعلیٰ ہیں، بلکہ آپ شجاعت کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے بھی بڑے بلند ترین پائے پر فائز ہیں۔ اور یہ صرف نبوت کے بعد نہیں ہے، قبل نبوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق بڑا بہترین تھا۔ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے نا اس کو آپ پڑھا کریں کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو جب دیکھا، آپ گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، زملونی زملونی۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ پہلی بار اس فرشتے کو آپ نے دیکھا جو عظیم الشان فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام، جن کے 600 پر تھے، اندازہ لگائیں 600 پروں والا، اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں معلق ہو، کتنا انسان کو دیکھ کر گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی، یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ آپ نے وہ اپنا واقعہ جو ہے قصہ بیان کیا، اس طرح میں نے فرشتے کو دیکھا ہے، ایسی چیز کو دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو دوسروں کے لیے کماتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کئی جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں قبل نبوت، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، نبوت سے پہلے، کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اٹھنا بیٹھنا لینا دینا کیسا ہے، کہ لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں، ناتواں کا آپ ساتھ دیتے ہیں، کمزور کا ساتھ دیتے ہیں اور غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لاتے ہیں، تو آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ قبل نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا عالم یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، ایک دن آپ تنہا میدان جنگ میں مشرکین کے پاس چلے گئے، جنگ چل رہی تھی لیکن صحابہ کرام لڑتے لڑتے سب آگے پیچھے ہوتے گئے، سائڈ پہ جنگ ہو رہی ہے نا، اور ایسا عالم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تھے اور ان کفار اور مشرکین کے درمیان آ گئے۔ آپ گھوڑے سے اترے، آپ فرمایا آ جاؤ میرے پاس، للکارا آپ نے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں، آ جاؤ مقابلہ کرو، اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی تھی لیکن وہ جنگ میں مصروف تھے، آگے پیچھے دوسروں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بیچ میں آ گئے اور اکیلے آپ تلوار اٹھا کر ان سے لڑنے لگے۔ یہ بہادری کا عالم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی، خوفناک قسم کی۔ آپ نے جس طرف سے آواز سنی اس طرف گھوڑا لیا اور دوڑ پڑے۔ حالانکہ انسان ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا خوفناک آواز ہے، کون سی بلا ہے، تو انسان گھبراتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیں،
آپ بلا دھڑک بے خوف گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں پہنچ گئے دیکھنے کے لیے کیا ہے، کہاں سے آواز آئی ہے۔ یہ بہادری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طاقت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ کیا ہے؟ جنگ خندق کے دوران کھائی کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام مصروف ہیں، اس دوران ایک پتھر نکل آتا ہے، ایک چٹان نکل آتی ہے کہ جو انتہائی سخت ہوتی ہے۔ سارے صحابہ کرام وہاں زور لگا چکے، وہ چٹان ٹوٹی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان نکل آئی ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا چلو مجھے دکھاؤ۔ آپ وہاں پہنچے اور فرمایا لاؤ کھدال مجھے دو۔ وہ کھدال لیا اور ایک ہی ضرب ماری، وہ ریزہ ہو گیا، وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت، اور اتنے سخت ترین، یعنی اس کے لیے تو سختی چاہیے نا جسم میں، قوت طاقت چاہیے، مضبوط جسم، مضبوط ہڈیاں چاہیے، اور صرف یہ سخت نہیں تھے بلکہ یہ نرم بھی ایسے تھے کہ موم سے نرم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے گال پر، میرے گال پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس گال کو اتنا ٹھنڈا محسوس کیا کہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اس ہاتھ کو، اور اس ہاتھ میں اتنی خوشبو کہ دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں، اور اتنا نرم و ملائم ہاتھ کہ جو ریشم ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نرم دیکھے تو نرمی ہاتھ میں اتنی ہے، اور اگر سختی دیکھے تو ایسی ہے کہ پتھر بھی ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ہیں، جو آپ کی عظمت کو اور عظیم کرتے ہیں، آپ کی عظمت اور شان کو اور بلند کرتے ہیں، وہ معجزات بھی کم نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا خندق کی جنگ میں، اور اسی دوران ایک اور معجزہ آ جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام تقریباً 1000 سے زائد اس کے قریب جو کام میں لگے ہوئے ہیں مسلسل، اور 3 دن تک یہ کام چلتا رہا۔ تیسرا دن جب آیا تو کسی نے کوئی کھایا نہیں تھا، 3 دن تک بغیر کھائے پیے، کھانا میسر نہیں تھا، لیکن کام کرے جا رہے ہیں، اور کام کتنا سخت ہے کہ کھدائی والا، عرب کی زمین، پتھریلی زمین، اس کو کھودنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ 3 دن ہو گئے ہیں ہم نے کھایا پیا نہیں، کوئی کھانا میسر نہیں ہے، جا کے دیکھے گھر میں شاید کچھ مل جائے، تو کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام جو اس میں آ سکیں ان کی دعوت کر لوں، کھانا کھلا دو۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت کے لیے، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، کچھ ہو تو، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ وہ گھر گئے، گھر سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو گھر والی نے کہا کہ یہ تھوڑا سا آٹا ہے جو کا، اور یہ بکری کا ایک بچہ ہے جو ہم نے پالا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے گھر میں نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسی کو استعمال کرتے ہیں آج، یہ تم آٹا گوندو، اور بکری کے بچے کو انہوں نے لیا، اس کو ذبح کیا، گوشت بنا کے دیا، اور کہا کہ تم یہ پکاؤ، میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کھایا، پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں، لوگوں نے ایک پتھر باندھا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ عالم تھا۔ اور وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھوڑا سا آٹا تھا اور ایک بکری کا بچہ تھا، میں وہ دے کر آیا ہوں، گھر والی کھانا تیار کریے، آپ چلیں اور چند صحابہ کرام جن کو آپ لینا چاہیں اپنے ساتھ لے لیں تاکہ وہ کھانا کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو تم ایسا کرو، ان کو بولو جب تک میں نہ آؤں روٹی نہ پکائے
اور سالن نہ نکالے، وہ ابھی کھڑے ہی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا صحابہ کرام سے کہ سارے کے سارے چلو، تمہاری جابر نے دعوت کی ہے۔ اللہ اکبر! وہ سن کر گھبرا گئے کہ اتنے سارے صحابہ کرام، سینکڑوں ہزار کے قریب، اور کھانا اتنا سا ہے۔ اب تو آج تو میری سمجھو کہ معاملہ خراب ہو جائے گا، بےزتی ہو جائے گی، کیسے پورا ہوگا؟ بہرحال وہ دوڑتے ہوئے گئے، اپنی گھر والی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں تم روٹی نہ پکانا اور سالن نہیں نکالنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو دعوت دے دی ہے، تمام صحابہ کرام کو۔ وہ آ رہے، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ کتنا کھانا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ایک بکری کا بچہ اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے بتا دیا، تمہاری بات ختم ہو گیا، اب تمہارا معاملہ نہیں ہے، اب کوئی اللہ ہی کرامت دکھائے گا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہنچ گئے، اور آپ نے فرمایا آٹا لاؤ۔ آٹا منگوایا، آپ نے اپنے لعاب دہن نکالی اور اس آٹے میں ملائی اور سالن میں ملائی، گوشت میں، اور فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سے کہ تم بھی پکاؤ اور اپنے ساتھ ایک دو اور خواتین کو لگا دو۔ تھوڑا سا آٹا، حالانکہ چند روٹیوں کا تھا، لیکن برکت آ گئی نا۔ فرمایا خود بھی پکاؤ اور ایک دو خواتین کو اپنے ساتھ ملا لو روٹیاں پکانے کے لیے، تم پکا دی جاؤ۔ وہ آ گئیں، روٹیاں پکانا شروع ہو گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا سالن جو ہنڈیا تھی وہ اپنے سامنے رکھ لی۔ آپ بذات خود اپنے ہاتھوں سے اس ہنڈیا سے گوشت کا سالن نکالتے برتن میں، اور پھر اس کو ڈھانکتے جاتے، پھر نکالتے، پھر ڈھانک دیتے، پھر نکالتے، پھر ڈھانکتے۔ اس طرح کرتے کرتے سارے صحابہ کرام نے کھانا سیر ہو کر کھایا، اور جب دیکھا تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جیسے میں نے دیکھا کہ آٹا بھی اتنا ہی پڑا ہوا ہے، سالن بھی اتنا ہی پڑا ہوا ہے۔ 1000 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ، آپ کی برکت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ہے کوئی ایسا نبی؟ ہمارا نبی بڑی عظمت والا، بڑی شان والا نبی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن آج ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، مان لیا، ایمان لے آئے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، ہم نے آپ کی قدر نہیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ وہ جو ہمارے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے تڑپتے تھے، فکر مند ہوتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، انہیں بھی جنت مل جائے، انہیں بھی اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، انہیں اللہ کا سایہ مل جائے، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں مل جائیں۔ یہ ہمارے لیے پریشان ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے ان کی کوئی قدر نہیں کی۔ اسلام ہم تک پہنچ گیا، قرآن ہم تک پہنچ گیا، دین ہم تک پہنچ گیا، اور اس کے باوجود کہ ہم نے اسے تسلیم کیا، مان لیا، لیکن ان کی نہیں مانی۔ اللہ کو تو مانا، اللہ کے نبی کو مانا، لیکن اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی۔ یعنی آپ کی بات، آپ کا فرمان ہم نے مانا نہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ہمیں دنیا میں کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح چلنا پھرنا ہے، کس طرح ہم نے معاملات طے کرنے ہیں، ہمیں پتہ سب ہے، لیکن
ہم نے قدر نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ ہم آج ذلیل و خوار اور رسوا ہیں۔ آج ہم نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کو پیچھے لگ گئے ہیں، اور خاص طور پر شیطان کی پیروی، اس کے ہم قدم چلنے میں مصروف ہیں۔ جہاں ہمیں وہ لے جاتا ہے ہم وہاں جا رہے ہیں، جدھر وہ ہمیں وہ موڑتا ہے ہم ادھر مڑ جاتے ہیں، جدھر ہماری لگام کھینچتا ہے ہم ادھر چل پڑتے ہیں۔ ہم اس کے بن گئے، ہم اس کے پیروکار بن گئے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ جو ہمارا کھلا دشمن تھا ہم اس کے پیروکار بن گئے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہم ہدایت پہ ہوں گے؟ کیا ہماری نجات ہوگی؟ کیا ہمیں آخرت ملے گی؟ کیا ہمیں آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ حاصل ہوں گی؟ کیا ہم عذاب جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ کیسے بچیں گے؟ کہ جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی ہو، آپ کی فرما برداری نہ کی ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر ہم نے عمل نہ کیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ ہمیں ہدایت ملے گی تب کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت ہمیں تب ملے گی کہ جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی ہم اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے، تب ہمیں ہدایت ملے گی۔ اور جب ہدایت ملے گی تبھی ہم نجات پا سکتے ہیں، ہدایت کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ ہم دوزخ کی آگ سے بچ نہیں سکتے، جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے، وہ خوشخبریاں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک جنتی کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے کیا ہے؟ ایسے باغات ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ایسی لازوال زندگی کی جنتیں ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کوئی تنگ جگہ نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا رقبہ نہیں ہے، اتنی بڑی جنت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، فرمایا اس جنت کی طرف سبقت کرو، دوڑو، جلدی کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جلدی کرو، دوڑو، سبقت کرو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! کسی نے اندازہ لگایا؟ یار بچے آپ کی مسلسل شرارتی، روکو نا، کیا کر رہے ادھر ہو جاؤ، تار سے ہٹ جا، تار سے۔ وہ جنت جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، کوئی آج تک جتنے سائنسدان پیدا ہوئے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کتنا بڑا فاصلہ ہے، اتنا عرض ہے اس جنت کا جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے آنا صرف نہیں ہے، ایمان لانے کا مقصد کیا ہے کہ ایمان لا کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آیت ادھوری پڑھ کے یا ایک آیت پڑھ کے اور باقی تمام آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان لے آئے یہی تو کافی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا ایمان لے آئے۔ دوسری آیات میں جہاں اللہ نے لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک اعمال کو ہونا ضروری ہے، بد اعمال نہیں، بے عملی نہیں،
ایسا نہیں ہے کہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد بے عمل ہو کر بیٹھ جائے کہ بس ایمان تو لے آیا ہوں اور کچھ بھی نہ کرے. یہ اس کے لیے نہیں ہے. جنت کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ وہ نیک اعمال کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ جنت کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اندازہ بتا دیا کہ وہ زمین و آسمان کے برابر اس کا عرض ہے. تو اس کی طرف بھاگو، اس کی طرف سبقت کرو. ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے، ہماری دوڑ مال کی طرف، سونے چاندی پلاٹ جائیداد کی طرف ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ کہ اپنی مغفرت، اللہ کی مغفرت اور اس کی اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. آج ہم غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، دھوکے میں آ گئے ہیں. دنیا کی مال و دولت کو دیکھ کے دھوکے میں آ گئے کہ بس یہی سب کچھ ہے. حالانکہ عارضی ہے، فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. ہر انسان جتنا بھی کماتا ہے وہ اس کا یہی رہ جاتا ہے. بس وہی اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جو اس نے کھایا پیا اور جو پہنا. یہ انسان کا مال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا کہ تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا پیا، جو پہنا اوڑا، اس کے بعد جو مال ہے وہ تو دوسروں کا ہے. اسی لیے کہتے ہیں تو نے جو کمایا ہے اسے دوسرا ہی کھائے گا. خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا. جب آیا تھا بھی خالی ہاتھ آیا تھا اور جب مر کے جائے گا تبھی خالی ہاتھ ہی جائے گا. یہ جائیداد، یہ بلڈنگیں، یہ محل و ماڑیاں اور یہ سونا چاندی دولت، یہ سب یہی رہ جائے گا. آیا بھی خالی ہاتھ جائے گا بھی خالی ہاتھ. تو کیا فائدہ کہ اللہ سے غافل ہو کے جس دنیا کے پیچھے لگا ہے وہ دنیا تمہیں کام ہی نہ آئے، وہ دنیا تمہیں فائدہ ہی نہ دے. آخرت میں دنیا دولت کام نہیں آئے گی، نیکیاں کام آئیں گے، نیک اعمال کام آئیں گے. اس کی طرف سبقت کریں، اس کی طرف بھاگیں. فاستبقوا الخیرات، اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں کی طرف دوڑو. آج ہم نیک کاموں سے پیچھے رہتے ہیں اور دنیاوی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. ہمیں دل میں جو خواہش ہوتی ہے ہم اس کو کر گزرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کر کے رہنا ہے، اور جو نیک کام ہوتا ہے اس سے ہم پیچھے رہتے ہیں. کوئی خیر کا کام، کوئی بھلائی کا کام آ جائے ہم اس میں آگے نہیں بڑھتے. حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول، ایسا نبی عطا فرمایا جو ہر لحاظ سے بلند ترین پائے پر فائز ہے. ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں سب سے آگے، سب سے اونچے اور اعلیٰ، کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے. اسی نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی اور اسی نے ہمیں کتاب کی تعلیم دی، حکمت سکھائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام پیغامات ہم تک پہنچائے. اللہ کے احکامات ہمیں بتائے، ہمیں سکھایا، ہر چیز کا طریقہ سکھایا، ہر چیز کو کرنے کا عمل سکھایا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، ہمیں اللہ کی نعمت کا جو ہے اس کا قدر کرنا چاہیے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان بھی لے آئیں اور ان کی مانیں بھی، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے اور اس ہدایت کے ذریعے ہماری آخرت بن جائے، ہم آخرت میں نجات پا جائیں، کامیاب ہو جائیں، فلاح پالیں اور وہ خوشخبریاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جنت کی وہ ہمیں حاصل ہو جائیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ